سب سے پہلے تو عرفان حبیب صاحب کو مبارکباد دیں گے کہ انہوں نے ایک بہت ہی اچھی کتاب جو پہلے جس کا انگریزی میں جو شائع ہوئی تھی انٹرنیشنلزم، اور پھر اب اس کا ہندی میں ترجمہ ہوا ہے، تو ان کو مبارکباد، اور پاپولر پرکاشن کو بھی مبارکباد دینا چاہیے، کیونکہ بہت یہ کتاب جو ہے بہت مناسب، بہت صحیح وقت پہ ہے۔ یہ آپ نے پوچھا کہ اس کی خاص بات کیا، مجھے لگتا ہے جو یہ پورا نیشنلزم کا ڈبیٹ ہے اس کے 2 یا 3 پہلو ہیں۔ ایک جو ہے، ہم لوگ جب نیشنلزم یا راشٹرواد کو دیکھتے ہیں اس وقت، جیسے 2023 میں جب ہم بات کر رہے ہیں یا پچھلے 10-12 سال سے بات کر رہے ہیں، تو ہم لوگ نیشنلزم کو ایک یونیفائڈ ہوموجینیس کیٹیگری سمجھتے ہیں، مگر جیسے ابھی آپ نے کہا یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کی الگ الگ سمجھ ہے۔ تو میرے خیال میں اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ اس نے یہ دکھایا ہے کہ الگ الگ طریقے کی نیشنلزمز ہیں، اور جس نیشنلزم کا عرفان حبیب صاحب نے اپنی کتاب میں ادھین کیا ہے اور ڈسکشن کیا ہے، وہ انکلوسیو نیشنلزم، اور وہ نیشنلزم جو ہے وہ اینٹی کلونیل نیشنلزم ہے، لبرل نیشنلزم ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ سب لوگوں کو ایک ساتھ لے کے سملت کر کے چلے۔ مگر ہوا یہ ہے کہ آج کل کے حالات میں جو نیشنلزم ہے، جو اس وقت نیشنلزم پاپولر ہے، ڈومیننٹ ہے، اور ایک طرح سے سرکاری نیشنلزم ہے سو ٹو اسپیک، وہ نیشنلزم بالکل فرق ہے۔ مگر اگر ہم نیشنلزم کو ہوموجینیس سمجھیں گے تو ایک طرح کی ہم لوگ کنٹینیوٹی سمجھتے ہیں، جو اینٹی کلونیل نیشنلزم تھی، جس نے جو جنگ آزادی میں شامل ہوئی اور جس نے ہمیں آزادی حاصل کی، وہ نیشنلزم اور آج کی نیشنلزم میں فرق ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم لوگ بس کم سے کم یہ سمجھ لیں کہ 2 طریقے کی نیشنلزمز ہیں، ایک ہے اینٹی کلونیل انکلوسیو نیشنلزم، اور اس وقت جو نیشنلزم ہے اس کے بہت سے، ہم اس کو بہت طریقے سے اس کو ہم ڈسکرائب کر سکتے ہیں، مگر ایک طرح سے میجورٹیرین نیشنلزم ہے۔ اور اس نیشنلزم کی خاصیت انکلوسیوٹی نہیں ہے، بلکہ ایک طرح کا اس میں ایک ایکسکلوژنری ڈائمینشن ہے، اور مجھے لگتا ہے اس کی 2 خصوصیات ہیں اس نیشنلزم کی۔ اگر ہم اس کو اینٹی کلونیل نیشنلزم سے کے مقابلے میں دیکھیں، ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ اس وقت کی جو نیشنلزم ہے اس کا جو پوری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو دشمن جو ہے اپنے بیچ میں نظر آتا ہے، جبکہ اینٹی کلونیل نیشنلزم میں جو آپ کا دشمن تھا یا جس کے خلاف آپ اپوزیشن تھا، وہ امپیریلزم کے خلاف، کلونیلزم کے خلاف، مگر اس وقت تو جو فوکس ہے وہ اٹ از آن دی اینمی ود ان۔ تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے، اور اسی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو اور یہ خالی ہندوستان میں نہیں ہے یہ نیشنلزم، اس کو آپ کلچرل نیشنلزم کہیے، میجورٹیرین نیشنلزم کہیے، ہندو نیشنلزم کہیے، یا ایک طرح کی رائٹ ونگ پاپولسٹ نیشنلزم ہے، جو بہت سے ملکوں میں اس کی پاپولیرٹی ہوئی، اور ظاہر ہے ہمارے ملک میں تو پاپولر ہے ہی ہے۔ اور دوسری اس کی خصوصیت اس وقت جو نیشنلزم ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو نیشنلزم ہے یہ ایک طرح سے نیشن کو لوگوں کے، عام لوگوں کے، سٹیزنز کے اوپر ہے، اور یہ کہ سٹیزن سے یہ امید کرتی ہے کہ یہ نیشنلزم یا نیشن کے لیے ایک طرح سے سیکریفائس کریں گے۔ مگر جو اینٹی کلونیل نیشنلزم، انکلوسیو نیشنلزم تھی، جس نے کہ ہم لوگوں کو آزادی حاصل کی اور پھر کانسٹیٹیوشن بنا اور پورا ملک جو ہے قائم ہوا، پورا اسٹیٹ سسٹم جو بنا، اس نیشنلزم کی یہ خاصیت نہیں تھی۔ اس نیشنلزم کا مقصد یہ تھا کہ وہ کس طرح سے ملک کی سروس، سٹیزنز کی سروس، ان کے جو مٹیریل کنسرنز ہیں، جو ان کے مٹیریل نیڈز ہیں، ان کو کیسے سرو کرے گی۔ تو میرے خیال میں جو بات جو ہم کہنا چاہتے ہیں وہ صرف یہی ہے کہ ایک طرح سے 2 الگ الگ ٹائپ کی نیشنلزمز ہے، کوئی ایک نیشنلزم نہیں ہے۔ اور جو نیشنلزم جس کا کہ عرفان حبیب صاحب کی بہت ہی عمدہ کتاب میں ڈسکشن ہے، اس نیشنلزم اور آج کی نیشنلزم میں بہت فرق ہے، اور ہم لوگوں کو
ان دونوں نیشنلزمس میں کنٹینیوٹی نہیں ہے، ایک طرح کا بریک اور ڈسکنٹینیوٹی، اور یہ نیشنلزم جو ہے اس کا یہ بالکل الگ ہے. اور میں سمجھتی ہوں اس کتاب کو ہم لوگوں کو اس لیے اس کی اہمیت، اور جیسا کہ ابھی ہم لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ کتاب بہت پاپولر رہی، اور آپ کا ہندی جو اس کا انواد ہے وہ ابھی آپ کے 1100 کاپیز بک چکی ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ ایک طرح سے اس نے نیشنلزم کو ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں بتایا ہے، اور کس طرح سے نیشنلزم ایوالو ہوئی لیٹ 19th سینچری ارلی 20th سینچری سے لے کے ابھی حال تک. تو میرے خیال میں اگر ہم لوگ یہ ہی سمجھ لیں کہ یہ انکلوسیو نیشنلزم اور میجورٹیرین نیشنلزم میں بہت فرق ہے، ان دونوں کو کانفلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. مگر آج کل کی نیشنلزم، اس وقت جو نیشنلزم ہے، اس کی کامیابی یہی ہے کہ اس نے ایک طرح سے اس کنٹینیوٹی کو اسٹیبلش کر دیا ہے، اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی نیشنلزم ہے جو ہمارے یہاں 20ویں صدی کے پہلے 50 سال میں جب سے گاندھی آئے اور 1947 تک، اس وقت تک جو نیشنلزم تھی وہ بالکل الگ تھی. اور میں سمجھتی ہوں اس کتاب کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ اس نے ہم کو پھر سے یاد دلایا ہے کہ اصلی نیشنلزم کیا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو عرفان حبیب صاحب نے جس نیشنلزم کا ذکر کیا وہی اصلی نیشنلزم ہے. اس وقت جو ہے نیشنلزم، اس کو آپ جس طرح سے بھی کہیے، ہماری سمجھ میں وہ اصلی نیشنلزم نہیں.